جب حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بڑی دوڑ بھاگ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ نے اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو مغرب کی طرف موڑا اور ایک اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی زمین ہی کھود دی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا۔ اسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ آپ اسد اللہ نے اپنی آستینیں چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر بھی لیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا تو آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکال لے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے، اور پھر فرمایا سب تعریف خدائے بزرگ کے لیے ہے کہ میں اس کے لیے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ایک اچھا سا کامنٹ بھی کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری، کوئی کہانی موجود ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔